اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، پھر میں نے اس فرشتے کے لیے دعا کیا، میری دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہے جن کی ہر دعا قبول ہے، جن کی ہر حاجت اللہ پوری فرماتا ہے، جو بھی نبی مانگ لے اللہ تعالیٰ عطا ہی فرما دیتا ہے اپنے کرم سے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا وہی ناز سے جب دعائے محمد۔ سرکار فرماتے میں نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، جبریل کو بھیجا، جبریل آئے اور کہا اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اس وقت کے شہزادے حسین لیٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پر چادر پڑی ہوئی تھی، جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ اے محبوب اپنے نواسے امام حسین کے جسم شریف سے چادر شریف اٹھا کر کے اس فرشتے کے جسم پر ڈال دیں، اس کا جسم پہلے کی طرح اچھا ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں پر پیر ٹھیک ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے اے صدیق، پھر میں نے وہی چادر حسین سے اٹھائی فرشتے پر ڈال دی، میں نے دیکھا اس چادر کے اندر وہ کمال تھا، فوراً اس کے ہاتھ پاؤں پر پہلے کی طرح بحال ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ فرشتے گناہگار ہیں، بیان کرنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ فرشتے گناہگار ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، وہی وہ کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی پورا کرتی ہے۔ ایک معصوم جماعت کا نام فرشتہ ہے، ہم کہتے ہیں فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی خلاف شان اولا ان سے بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عطا فرما دیتا ہے۔ نہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسے نبی یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ویسے ہی فرشتے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بتانا یہ نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ میرے ایمان کی عظمت یہ ہے کہ اگر چادر حسین جس میں حسین سے اٹھا کر کے فرشتے کے جسم پر ڈال دی جاتی ہے تو فرشتہ بھی امام حسین کی برکت پا جاتا ہے، اس کے پر واپس آ جاتے ہیں، پیر واپس آ جاتے ہیں، ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے عطاب کا شکار ہو گیا ہو تو امام حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ پھر سے اسے مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کہتے ہیں وہ فرشتہ مسکرانے لگا، لیکن میں نے دیکھا جیسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پر آئے تو فرشتہ پھر سے رونے لگا، تو میں نے عرض کیا بتائیے اب تو پاؤں پر آ گئے، اب رونے کا سبب کیا ہے، بلکنے کا سبب کیا ہے، بے قرار کیوں ہے یہ فرشتہ؟ کہتے اس میں تابع ضبط نہ رہی، حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پر پیر تو آ گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ فرشتہ جو آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے نا، جو بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے نا، یہ آپ کے نواسے حسین کی شہادت کے غم میں بے قرار ہو رہا ہے، حسین کی شہادت کے غم میں آنسو بہا رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا کیوں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ فرشتہ ہے جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے صرف اس لیے اس فرشتہ کو پیدا فرمایا ہے کہ جب آپ کے بیٹے امام حسین کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر کے اپنی قبر شریف میں لے جائیں گے تو صبح قیامت تک کا پہرا دینے والا فرشتہ کوئی اور فرشتہ نہیں ہے، یہی فرشتہ ہے جو سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت امام حسین ہے، یہ ہے شان امام علی مقام۔ اللہ بے ادب گستاخ ان کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان منحوسان اہل
اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ تو امام حسین کی شہادت کا ذکر امام حسین کی پیدائش سے پہلے بھی تھا، امام حسین کی شہادت کا ذکر امام حسین کی پیدائش کے وقت بھی تھا، پہلے بھی تھا، پیدائش کے بعد بھی تھا۔ ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ پہلے سال تو امام حسین کی شہادت کی خبر اس طرح دی گئی ہے، اب دوسرا سال آیا، اب دیکھیے شہادت کی خبر، دوسرا سال آیا، جیسے ہی دوسرا سال آیا تو سرکار کی چچی ام الفضل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں لے کر کے اپنی گود میں امام حسین کو آئی، دیکھا ان کے نانا جان تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا امام حسین کو۔ جیسے ہی ان کی گود میں آئے تو سرکار نے اپنی زبان مبارک کو امام حسین کی منہ میں ڈال دیا، امام حسین کے منہ میں ڈال دیا، پیشانی چومنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے، پیار فرمانے لگے۔ اللہ اللہ، میرے آقا امام حسین کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کی شان کا کیا کہنا۔ بارہا نبی کی زبان امام حسین کے منہ کے اندر ہوا کرتی تھی اور چوسا کرتے تھے، ایسی محبت۔ آپ بتائیے جو نبی کی زبان چوسے، نبی کے سینے پہ کھیلے، نبی کے کندھے پہ سوار ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا لگتے جگر ہو، کیا وہ مجبور ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ناتواں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کو آپ دیکھ لیجئے، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ غوث اعظم کیا کہتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ غوث اعظم کیا کہتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَدُكَّتْ وَقْتٍ لَسَارَ كل غورا في الزوال ولو القيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں نبی کے قدم پر ہوں، نبی کے قدم پر ہوں۔ کیا کہتے ہیں غوث اعظم کہ میں نبی کے قدم پر ہوں، اور اس سے پہلے کیا کہا، میں ایسا طاقت دار ہوں کہ اگر طاقت کا استعمال کر دوں تو مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جائے، ایسی طاقت ہے کہ اگر پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا طاقت دار ہو کہ اگر دریا پر طاقت ڈال دوں تو دریا سوکھ جائے، ایسا طاقت دار ہو کہ اگر میں سمندر پر ڈال دوں تو سمندر ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہا میں نبی کے قدم پر ہوں، نبی کے نقش قدم پر ہوں۔ اے مسلمان، یہ غوث اعظم ہے جو نبی کے قدم تک ہو تو مردے کو زندہ کر دے، سمندر کو سکھا دے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ بنا دے۔ تو جب غوث اعظم نبی کے قدم تک ہے تو طاقت کہاں کے ہے؟ امام حسین نبی کے قدم تک نہیں ہے، نبی کے سینے تک ہے، نبی کے کندھے تک ہے۔ تو جب غوث اعظم کا مقام یہ ہے تو سلطان الشہداء امام حسین کا مقام کتنا بلند ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ اگر چوسے نبی کا تھوک تو غوث اعظم کو یہ طاقت، اور بار بار نبی کا تھوک چوسا امام حسین نے، بھلا اس میں کتنی طاقت رہی ہوگی، اس میں کتنا دم رہا ہوگا۔ ہاں یہی ہے اسی تھوک کا دم تھا کہ کربل کے میدان میں جب قاسم آتے تھے اور کہتے تھے پیاس پیاس، اکبر آتے تھے پیاس پیاس، اصغر شدت پیاس سے تڑپتے تھے، سکینہ شدت پیاس سے تڑپتی تھی، آپ کے ساتھی جب بھی شدت پیاس سے تڑپتے تھے، خاص کر آپ کے بیٹے بیٹیاں پیاس سے تڑپتے تھے تو ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے لیا کرتے تھے، امام کی زبان کو چوستے تھے، تسلی ہو جاتی تھی، پیاس کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ وہ تھوک جو امام حسین کو نبی نے بچپن میں چسایا تھا، اس کا اثر ختم نہیں ہوا۔ کربلا میں آپ کے بیٹے بیٹیاں جب شدت پیاس سے تڑپتے تھے تو حسین اپنی زبان اپنے منہ کو، ان کی زبان کو اپنے منہ میں لیتے تھے، اور جیسے ہی ان کی زبان آپ کے منہ میں آتی تھی تو نبی کے تھوک کی برکت سے ان کی پیاس کی شدت میں تخفیف اور قوت ہو جاتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کے آئے, نبی کی گود میں رکھ دیا, نبی نے اپنی زبان کو ان کے منہ میں رکھ دیا, سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھا گلے سے لگایا تو سرکار رونے لگے. حضرت ام الفضل نے کہا کیا ہوا, یہ نواسا تو آپ کی گود میں ہے. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان امتی ستقتل ابنی ھذا. ایک چچی ابھی جبریل آئے تھے, اب یہ خبر لائے تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی میرے شہزادے حسین کو کربل کے اندر شہید کر دیں گے. مٹی لائی ہے اور دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. دیکھتے بچپن میں شہادت کا علم ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی اماں ہیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں. امام حسین دوڑتے کھیلتے چلے آئے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. نبی نے پیار فرمایا, پھر فوراً آپ کے چہرے کا رنگ بدلا, آپ کے آنکھوں سے آنسو بھر بھر چونے لگے. غم امام میں اگر آنسو بہانا, رونا, یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے. نبی رونے لگے. سیدہ نے پوچھا کیا ہوا, تو نبی ارشاد فرماتے ہیں ابنی ھذا یقتل بعدی بعد التف. اے عائشہ, میرا بیٹا حسین ایسی زمین پر میرے بعد قتل کیا جائے گا جسے میدان تف کہا جاتا ہے. تف یہ کوفہ کے قریب ہے, نہر فرات میں, آج کل جسے کربلا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن آؤ, اللہ کے نبی ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. کہتے ہیں آپ کے گھر میں نبی جلوہ گر ہیں. ایک فرشتہ آیا جو بارش برسانے والا فرشتہ تھا. امام حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے. یہ فرشتے نے جب دیکھا نبی محبت فرما رہے ہیں تو کہتا ہے اِنَّا اُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ. اے نبی, آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. شہادت کی خبر سن کر نبی رونے لگے, اشک بار ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ فرشتہ کہتا ہے اے نبی, اگر آپ کہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر کے آپ کو دے سکتا ہوں جہاں آپ کا بیٹا 56 سال کی عمر میں شہادت کا جام نوش کرے گا. نبی نے کہا جاؤ وہاں کی مٹی لے کر کے آؤ. ایک سیکنڈ میں فرشتہ مدینہ سے اٹھا, کربلا گیا, کربلا سے واپس آیا, سرخ کلر کی مٹی دی اور کہا یا رسول اللہ, یہ سرخ مٹی اسی میدان کی ہے جہاں پر یا آپ کا شہزادہ شہادت کا جام نوش کرے گا. سرخ مائل مٹی تھی. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کو مٹی دے دیا نبی نے اور ارشاد فرمایا ابھی یہ ہلکی لال ہے, اپنے پاس محفوظ رکھنا. جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین کربل کے میدان میں شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے وہ مٹی شیشے میں محفوظ رکھی, لیکن ایک دن میں نے دیکھا محرم کا 10واں دن تھا, عین جمعہ کی نماز کا وقت تھا, شیشی اپنے سامنے رکھا کرتی تھی. اچانک میں نے دیکھا شیشی کی مٹی کا کلر بدلتا ہے, خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے. میں نے سمجھ لیا زمین و آسمان کر سکتے ہیں, نبی کا فرمان نہیں کر سکتا ہے. یہ مٹی کا کلر کا بدلنا بتلا رہا ہے کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر دین متین کی حرمت کے لیے شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح کی بے شمار تو نہیں کروں گا, بہت ساری روایتیں ہیں جن سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام کربلا شریف کے اندر نوش فرمائیں گے. اور سنیے ایک حدیث اور, یہ صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں جن کا مزار پاک کربلا شریف کے اندر بنا ہوا ہے. اللہ اللہ, آپ کربلا کا اگر نقشہ دیکھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک ساتھ 3 لوگوں کی قبریں کربلا شریف کے اندر ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں دائیں, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں, اور امام حسین کے بائیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں. پھر 65 صحابہ کا مزار
65 شہداء کا مزار تھوڑے دور کے فاصلے پر ہے، پھر حبیب بن مظاہر کا مزار ہے، پھر تھوڑی دور پر اور حضرت عباس کا مزار ہے۔ غرض کے کوئی یہاں لیٹا، کوئی وہاں لیٹا، کوئی یہاں لیٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کتنے اتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اسی لیے کہا تھا حسین یہاں لیتے ہیں، 65 وہاں لیتے ہیں، حبیب وہاں لیتے ہیں، عباس وہاں لیتے ہیں، زینب کے بیٹے 4 کلومیٹر دور پر لیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے کربلا کے میدان میں اہل بیت نبوت کو بکھرے کوئی یہاں کوئی وہاں بیٹھا تو برجستہ کہا تھا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان رحمت کی جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور دیکھیے اس میں بھی کیا حکمت ہے، امام نے کیسے لٹایا اپنے بازو میں، چاہتے تو علی اکبر کو بائیں لٹا دیتے، علی اصغر کو دائیں لٹا دیتے، لیکن امام ہم سب کے امام جہاں لیٹے ہیں تو امام اپنے دائیں علی اکبر کو لٹا کے رکھا ہے، بائیں حضرت علی اصغر کو لٹا کے رکھا ہے۔ اگر پوچھتے سرکار یہ علی اصغر بائیں کیوں، یہ تو چھوٹا ہے، بائیں کیوں، تو امام حسین کی روح جواب دے گی دل کدھر ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے، دل بائیں ہوتا ہے، اور اسے بائیں اسے لٹایا جاتا ہے جو دل سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اصغر چھوٹا ہے لیکن دل سے بڑا قریب ہے، شہر بازوں سے دور سہی لیکن امام حسین کے سینے اور دل سے لگا ہوا آج بھی کربلا کے میدان میں آرام فرما ہے۔ کبیرہ ایک صحابی ہے جنہیں حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا بھی مزار کربلا معلیٰ کے اندر ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک بوڑھے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد سرکار سے گفتگو کرنے لگے، اور دیکھیے تو صحیح فوراً دیکھا کہ نانا بیٹھے ہیں صحابی کے ساتھ، تو فوراً گھر سے نکل کے آئے نانا کی گود میں۔ اچھا یہ گھر دور دور نہیں ہے، جہاں گنبد خضرا ہے یہ نبی کا گھر ہے، گنبد خضرا کے بازو میں دیکھیے تو یہ حضرات نے زیارت کی ہے، گنبد خضرا شریف کے بازو میں ایک چبوترا ہے، وہی سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے، وہی سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے، نبی سے بالکل ٹس تھا سیدہ کا مکان۔ اور دیکھیے اسی سے حضرت امام حسن و حسین نکل کر کے آتے تھے، بلکہ ایک روایت کے اندر میں نے یہ پڑھا خدا کرے کہ یہی محبت ہر بیٹی کو باپ سے ہو جائے، ہر باپ کو بیٹی سے ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ایسے ہے، فاطمہ کا حجرہ ایسے ہے، دونوں حجرے ملے جھلے ہیں۔ دیکھیے ادھر کے لوگ بات کرے تو ادھر پہنچ جائے، ادھر سے بات کرے تو ادھر پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھڑکی لگوا رکھی تھی، اور وہ کھڑکی جب کھلتی تھی اور اس پر پردہ پڑا رہتا تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی کے پاس آتے تھے پردہ ہٹاتے تھے اور کہتے تھے بیٹی فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی تھی، ہاتھ باندھ کر کے کہتی تھی جی ابا حضور، تو کہتے جی ابا حضور کیا کام ہے، تو سرکار فرماتے کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا اسی لیے میں نے تمہیں بلا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی سیدہ مکان کے اندر ہوتی تھی، دیکھا نبی محترم باہر سے ابا والد آئے ہیں تو کہتی یا بتا اے پیارے ابا، تو فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جالی کے سامنے آتے اور کہتے کہو بیٹی کیا ہوا، تو کہتے کچھ نہیں ابا آپ کو دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا تو میں نے کہا لاؤ دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت ہے فاطمہ کی، یہ محبت ہے میرے نبی کے۔ اسی سے نکل کر کے دیکھا امام حسین شہید کربلا آئے، نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے، یا نسل کاہلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جیسے ہی امام حسین کو دیکھا میرے نبی نے چومنا چالو کر دیا، پیار کرنا چالو کر دیا۔ اس کے بعد نبی کے آنکھوں سے آنسو بہے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی سے وہ آنسو کے قطرات گرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بیٹے حسین کے دیکھا سب نے، کہا سنو ابنی ھذا یقتل بارضی یقال لها کربلا، اے صحابہ سن لو میرا بیٹا حسین کے وہ ہے جو کربلا کی زمین پر شہادت پائے گا، فمن ادرکہ منکم فلینصرہ، میری وصیت ہے تم سب کو کہ اگر تم وہ وقت پانا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں جائے تو تنہا نہ رہنے دینا، بلکہ میرے حسین کے ساتھ کربلا میں جا کر میرے حسین کی مدد کرنا۔
جاتا ہے نبی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ کربل کی سرزمین پر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مدینہ سے آپ کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ مکہ سے آپ کو نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ ہر صحابی جانتا تھا یہ نکلیں گے تو کہیں کربلا نہ پہنچ جائے اور کربلا کے اندر وہ حادثہ پیش نہ آ جائے جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ دیکھیے واقعات کی روشنی میں تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیتے ہیں۔ امام یہ سب واقعات یہ کیا کہتے ہیں 2 سال کے اندر واقع ہوئے۔ جب تیسرا سال آتا ہے تو شہادت کا ذکر اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں جن کو دہیا کلبی کہا جاتا ہے، بہت بڑے تاجر صحابی، بہت بڑے مقرب صحابی۔ دہیا کلبی ایک ایسا صحابی ہے کہ جن کی شکل میں حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس، اور یہ دہیا کلبی بھی اطرا مار مار کے نبی کے پاس آتے رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بچہ روزانہ جس کو دیکھے گا تو اس سے محبت کرنے لگے۔ دہیا کلبی آتے تھے اور سرکار کے لیے پھل لاتے تھے، اور جب امام حسین آ گئے تو چونکہ تاجر تھے، کبھی کھجور، کبھی انار، کبھی سیب لاتے، تو امام حسین ان سے مانوس ہو گئے۔ کبھی حضرت دہیا کلبی کی گود میں سوار ہوتے، کبھی کندھے پر، اور کبھی آستین میں ہاتھ ڈالتے، اور کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے، جو پھل ہوتا نکال کر کے لے کے چلے جاتے۔ ایک دن دہیا کلبی کی شکل میں جبرائیل نبی کی بارگاہ میں امام حسین آئے اور دہیا کلبی سمجھ بیٹھے، بیٹھ گئے ان کی گود میں، ڈال دیا آستین میں ہاتھ، اور اس کے بعد کندھے پر چڑھنا ہی چاہیے۔